واقعہ کربلا سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے اس میں کئی سارے اسباق ہیں کہ جنہیں عمل کیا جا سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے سنیں گے کہ ہمیں واقعہ کربلا سے کیا سبق ملتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی مہینے کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باطل کے خلاف جنگ کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے اور حق کی راہ میں آنے اور شجاعت و بہادری کی وہ مثال قائم کی آپ نے جو آج کے لوگوں کے لیے یقیناً مشعل راہ ہے۔ اور واقعہ کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا تعداد میں ضرور کم تھے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود اور جو دوسرے آپ کے سامنے دوسرے فوج تھے وہ ان کی جو تعداد تھی کئی گنا زیادہ تھی، اور تعداد ان کی زیادہ ہونے کے باوجود جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا تھے وہ ڈر کے مارے پیچھے نہ ہٹے، اور انہوں نے اپنے عمل سے خود کو نواسہ رسول کے بہترین جانشین ثابت کیا، ساتھ ہی انہوں نے اپنے حق کا ساتھ دیا اور باطل کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور اپنے اس عمل سے آخرت سنوار لی۔ بلا شبہ اللہ پاک نے اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو اپنے عمل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس کے سامنے دونوں راستے موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ اس پر ہوتا ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرے۔ اگر وہ حق کے راستے پر چلے گا تو یقیناً اس کا یہ عمل نیکوکاروں میں لکھا جائے گا۔ اگر وہ باطل کے ساتھ رہے گا تو قیامت کے دن اسے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کے عمل کے مطابق وہ سزا کا حقدار بھی قرار پائے گا۔ اب اگر آج ہم واقعہ کربلا سے سیکھنے کی کوشش کریں تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ ہمیں بہت سے اسباق دے رہا ہے۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان حق کے راستے میں چلنے اور حق بات کہنے میں کبھی آر محسوس نہ کرے، چاہے اس کے بعد اسے اپنی جان کا یہ خطرہ کیوں نہ ہو۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں لوگ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔ کسی غریب کی موٹر بائیک کو بیچ سڑک پر کوئی امیر زادہ اپنی گاڑی سے ٹکر مار دے تو لوگ جمع بھی ہو جائیں تو اس امیر کی طاقت کا اندازہ لگا کر کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکالتا۔ اب بھی کئی کیسز ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو غریب لوگ اس وجہ سے ہار جاتے ہیں کہ وہ امیر کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کلا کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، لیکن وہ بھی صرف پیسہ کمانے کے لیے زبان بند رکھتے ہیں تاکہ ان کی دنیا سنور جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کربلا میں یزیدی فوج بظاہر مضبوط تھی، اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جاں نثار ساتھی کسی کے بھی رعب میں نہ آئے اور حق کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 دن پانی بند رکھا گیا، لیکن وہ پھر بھی صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہی تلقین کرتے رہے کہ صبر کا دامن کسی صورت ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ جبکہ آج اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، کسی کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے یا کسی پر کوئی بھی طرح مشکل آ جائے تو وہ ناشکری کے الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، دنیا میں اور بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تو برا ہو سکتا تھا، تو صرف میرے ساتھ ہی کیوں برا کیا گیا، کیا صرف میں ہی ملا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری طرف ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے پاس موجود مال و دولت کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہوتے اور دوسرے کے مال کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حرام کی کمائی کمانے میں لگ جاتے ہیں، سود کھانے کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور یہ کہہ کر خود کو مطمئن کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اس کے بغیر گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا، مہنگائی ہے، بچوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، کھانے پینے میں تنخواہ پوری لگ جاتی ہے، اس لیے باقی اخراجات کے لیے رشوت لے کر گھر چلاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش اور امتحانات میں ڈال کر اپنے بندے کا عزم و حوصلہ دیتا ہے کہ وہ آیا ان آزمائشوں کے آنے کے بعد بھی حق کے راستے پر صبر کے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں۔ تاہم کئی ایسے لوگ ہیں
جو آزمائش اور امتحان سامنے آنے کے بعد باطل راستے اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ دنیا میں انسان کو حق کی راہ میں چلنے پر آزمائش میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کرے تو دنیا میں اس کا نام باقی رہ جاتا ہے اور باطل کا نام مٹ جاتا ہے۔